طلاق جو ہے اسلام نے خاتون کے ہاتھ میں کیوں نہیں رکھی، مرد کے ہاتھ میں کیوں رکھی ہے؟ اسی طرح مثلا کیوں خاتون کو اتنا مجبور کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہے؟ تو مساوی حقوق کیوں نہیں دیے گئے مرد اور عورت کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب جو میں ایک جنرل جواب ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے ہر حکم کے بارے میں، کہ فزیکلی مرد اور خاتون برابر نہیں ہے کئی ایک حوالے سے۔ پاور، باڈی کی پاور میں عمومی طور پر عام حالات کی بات کر رہا ہوں، کچھ چند ایک مثالیں اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ مرد جو ہے پاور اور طاقت میں زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مرد زیادہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے، مرد میں حوصلہ اور ہمت اور صبر زیادہ ہے۔ عمومی مردوں کی بات کر رہا ہوں، کہیں پر الٹ ہو سکتا ہے لیکن عام حالات میں۔ حتیٰ کہ اتنا بھی کہا گیا ہے کہ مرد میں دماغ کا سائز بھی بڑا ہے اور مرد میں دفاعی پاور بھی زیادہ ہے، اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو۔ مرد میں محبت، عاطفہ، احساس، رحم دلی عورت سے کم ہے، خاتون سے کم ہے۔ خاتون کے پاس یہ زیادہ ہے۔ جلد متاثر ہونا، جلد محبت میں گرفتار ہونا خاتون میں زیادہ ہے۔ خاتون میں بات کرنے کی پاور زیادہ ہے، زیادہ دیر بولنے کی فزیکلی پاور زیادہ ہے۔ خاتون میں جو واضح یعنی فرق ہے، بچے دینے کی صلاحیت ہے، مرد میں نہیں ہے۔ خاتون میں ہر مہینے کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں وہ بڑی عجیب کیفیت سے گزرتی ہے، ایک بیماری کی کیفیت سی ہوتی ہے اس کی۔ یہ مرد پہ یہ دن نہیں آتے ہیں۔ پھر بچہ دے تو ایک لمبا عرصے کے لیے وہ ایک یعنی نارمل حالات سے ہٹ کر کے زندگی گزارتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب اتنی اختلاف رکھتی تھیں خاتون اور مرد میں، کہ کمانے کی صلاحیت، کام کرنے کی، زیادہ سخت کام کرنے کی مرد میں صلاحیت زیادہ تھی، حوصلہ، صبر اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی پاور زیادہ تھی، تو کیسے ایک جیسے احکام آتے اسلام میں؟ کیسے مساوی احکام آتے؟ تو ایک جہت سے اللہ نے خاتون کو مرد کے برابر قرار دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ جو عمل صالح کرے گا اس کو ہم زندگی طیب اور خوشگوار زندگی دیں گی، مرد کرے گا یا خاتون کرے گی۔ اس حوالے سے تو فرق نہیں کیا، لیکن چونکہ فزیکلی فرق رکھتے تھے تو احکام میں فرق ہوا۔ جیسے نماز اس کے لیے پوری زندگی ہے، لیکن خاتون کے لیے ہفتہ، 10 دن، جتنے دن اس کا پیریڈ ہوتا ہے اٹھا لیے، فرق کیا ہے۔ روزہ بھی اسی طرح مثلا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک کے ذمے اس کے صلاحیت کو دیکھ کر احکام لگائے جائیں، ذمہ داریاں سونپی جائیں، ایک جیسی نہ ہوں۔ جتنا کوئی افورڈ کر سکتا ہے اتنا ہی اس کے ذمے ہو، ذمہ داری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسلام نے کیا کیا، خاتون اور مرد کو جب جوڑا نکاح کیا تو تمام اخراجات خاتون کے مرد کے ذمہ لگا دیے۔ اس کا کپڑا، اس کا کھانا، اس کی رہائش، حسن سلوک، سب کچھ مرد کے ذمہ ہے، خاتون آزاد ہے۔ کوئی کام اس پہ واجب نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو مرد کا حق ہے، اور یہ کہ گھر سے نہ نکلے اس کی اجازت کے بغیر،
اور طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، جبکہ مرد پر کتنی مالی ذمہ داری رکھی ہے؟ واجب کر دیا ہے کہ اگر تو اس کا کھانا پینا کپڑا رہائش نہیں دے سکتا ہے اور وہ مطالبہ کر رہی ہے تو یا دے یا اس کو طلاق دے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب دیکھا جائے تو اب سوچا جائے کہ طلاق مرد کے ہاتھ میں کیوں رکھی ہے، کس کے ہاتھ میں زیادہ مناسب تھی؟ دونوں کے ہاتھ میں رکھتا تو میرے خیال میں تو کوئی گھر بھی آباد نہ رہتا، کبھی مرد کو غصہ آیا تو طلاق دی، کبھی خاتون کو غصہ آیا تو طلاق دی۔ آج اگر 40-50% مثلا فیصد ہے طلاق کی نسبت تو پھر 80-90% ہوتی۔ خاتون کے ہاتھ میں رکھتا تو کیسے رکھتا؟ جبکہ شادی کے تمام اخراجات مرد نے اٹھائے ہیں، حق مہر مرد نے دیا ہے، گھر مرد پر ہے، خاتون کا تمام اخراجات مرد پہ ہیں، ولیمہ مستحب مرد کے لیے ہے، جہیز دینا یہ تو ہماری اپنی رسم ہے، اسلام نے تو نہیں کہا ہے جہیز کا نہ دے۔ دین اسلام کے قوانین کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہیز کی کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو جو مرد اتنی زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، جس وقت چاہے خاتون طلاق دے کر جا رہی ہو، اس کی ساری کمائی ضائع ہو جائے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ خاتون غصے میں بھی جلدی آتی ہے، اللہ نہ کرے کسی اور سے مثلا تعلق بنے، دوستی، تو زیادہ اس پہ سوچنے کی بھی زیادہ صلاحیت نہیں ہے جتنی مرد میں ہے۔ جبکہ مرد جب طلاق کے لیے سوچے گا تو آخری اس کا فیصلہ طلاق ہوگی۔ ہر مرد کی بات نہیں کر رہا، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں جو خواتین سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، لیکن ایک مرد کی بات کر رہا ہوں، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا میرا گھر تباہ نہ ہو، میرے بچے نہ رول جائیں، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، ولیمہ کیا تھا، میں اور رشتہ کہاں سے ڈھونڈوں گا، مثلا ہر ممکن کوشش ہے، آخری فیصلہ اس کا طلاق ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات، اور میرے خیال میں واضح ہو گئی ہوگی۔ دوسری بات جو اہم ترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقد نکاح جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے کہ جس میں آپ گویا اسی نکاح میں خاتون قبول کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے عقد نکاح میں دے رہی ہوں، خود وہ کہتی ہے، ایجاب اسی کی طرف سے ہوتا ہے، مرد تو قبول کرتا ہے صرف۔ تو اس ایگریمنٹ میں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو طلاق دینے کا حق ہوگا، پھر مجھے نہیں ہے، چونکہ نکاح کا تقاضا یہی ہے۔ ہاں اس ایگریمنٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر خاتون میں اتنی ہمت ہے کہ اس کو اس ایگریمنٹ کے تبدیل کرنے کے ساتھ بھی رشتے ملتے ہیں تو ڈھونڈ لے، نکاح میں شرط لگا لے کہ میں اس شرط پہ آپ کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں کہ آپ وکالت دیں گے، مجھے اپنے طلاق دینے میں وکالت دیں گے، وہ وکیل بنا دے تو طلاق دینے کا حق خاتون کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسلام نے اجازت دی ہے، جس کو رشتہ اپنی مرضی کا رشتہ جس لڑکی کو مل رہا ہے اور ایگریمنٹ بھی چینج کر رہی ہے اور پھر بھی مل رہا ہے تو لے لے، رکاوٹ نہیں بنتا اسلام۔ پھر مرد کو اس طرح آزاد بھی نہیں چھوڑا ہے کہ خاتون نہیں بھی رہنا چاہتی اور حقوق نہیں بھی دے رہا اور پھر بھی وہ جی طلاق نہ دے اور نہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، نہیں، پھر حاکم شرع کے لیے یہ اختیار رکھا ہے کہ اگر مرد حقوق بھی نہیں دے رہا اور طلاق بھی نہیں دیتا ہے تو وہ صیغہ طلاق جاری کر سکتا ہے، اس کو پہلے مجبور کرے، اگر نہیں مانتا تو طلاق جاری کرے، تو اس طرح بے وارث بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو لہٰذا اس سے زیادہ خوبصورت نظام نہیں بنایا جا سکتا تھا ایک فیملی کو آباد کرنے کے لیے۔ اسلام کی نگاہ میں فیملی کی بہت بڑی ویلیو ہے، انسان کی آخرت سے ہٹ کر دنیاوی بھی اچھی زندگی فیملی سسٹم میں ہے۔ اس فیملی سسٹم کے لیے ضروری تھا کہ عام حالات میں جو ہے وہ ایگریمنٹ میں طلاق مرد کے ہاتھ میں ہو، اور پھر طلاق مرد کے ہاتھ اندر یہ غیرت کا یہ جذبہ اور پاور رکھی ہے کہ اگر خاتون کہتی ہے میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے مجھے طلاق دو، تو اکثر مرد آپ دیکھیں گے کہیں گے ٹھیک ہے میں طلاق دیتا ہوں۔ تو اگر مرد نہیں چاہتا رہنا خاتون کے ساتھ تو اس کے ہاتھ میں ہے، طلاق دے سکتا ہے اور دے دیتا ہے۔
اور اگر کہیں خاتون بھی نہیں چاہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، تو آپ اکثر مردوں کو دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں، مجھے نہیں چاہیے آپ جیسی بیوی۔ تو اگر کہیں فیملی کا سسٹم باقی رہنا ممکن نہ ہو تو پھر طلاق وہاں ہو جاتی ہے، جبکہ اگر دونوں کے ہاتھ میں رکھی جاتی یا خاتون کے ہاتھ میں صرف رکھی جاتی تو مسائل بہت زیادہ اس سے گمبھیر ہوتے، اس سے زیادہ نقصانات ہوتے۔ تو یہ تھا طلاق کے حوالے سے حکم۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ خاتون کی مرد کی مرضی سے نہیں جا سکتی، تو یہ بھی انصاف پہ مبنی حکم ہے۔ وہ مرد جو سب کچھ اس کو گھر میں دے رہا ہے اور اس پر صرف ایک چیز لازم ہے کہ وہ مرد کے حقوق کو پورا کرے جو اس کا مردانہ حق ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جائے کہ نہیں، خاتون کو اجازت دی جائے جب چاہے نکل جائے گھر سے۔ اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ مرد پوچھ ہی نہیں سکتا کچھ معاشروں میں کہ کہاں گئی تھی اور کدھر رہی ہو۔ تو جو یہ شبہات چھوڑ رہے ہیں وہ مسلمانوں میں بھی اس کلچر کو لانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کتنا عدل و انصاف پہ مبنی ہے کہ اس مرد کا حق ہے کہ وہ جب گھر آئے تو خاتون اس کے سامنے موجود ہو، جو اس کے لیے سب کچھ کمانے کے لیے گیا ہوا تھا، جو اس کو سب کچھ مہیا کر رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ وہ سب کچھ مہیا کرے اور اس کو اجازت دی جائے کہ نہیں، آپ تو جب چاہو گھر سے نکل جاؤ، جتنی دیر چاہو باہر رہو۔ یہ تو زندگی فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، یہ تو مرد کے حق میں ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ لہٰذا مرد کو یہ حق بھی اسلام نہیں دیتا کہ اس کو ضروری کاموں سے بھی روکے، نہیں، واجب کام ہے تو جائے، بغیر اجازت کے جائے، اگر نہیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ صلہ رحمی کے لیے مرد کے لیے روکنا جائز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے جب چاہے نکل جائے، اس کا راستہ اسلام نے بند کیا ہے تاکہ یہ فیملی سسٹم جو ہے وہ مضبوط رہے۔ تو یہ عدل و انصاف پہ مبنی حکم ہے۔